أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमने सूरतुल काफिरून पढ़नी है, तो इसका हम तर्जमा, तफसीर और तजवीद सीखेंगे। वीडियो को आपने लेक्चर को एंड तक सुनना है और जो इसमें से समझ ना आए वो आपने पूछ लेना है, ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكافرون مكية 6 आयतें 1 रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق अल्लाहुल अज़ीम। कुल, यहाँ पे हमने काफ को मोटा करके पढ़ना है। यहाँ या पे खड़ा ज़बर भी है और मद भी है, ठीक है। इसको हम लंबा करेंगे। कुल या अय्यु, अय्यु पे सख्ती करनी है, या मुशद्दद है। अय्युहल काफिरून, ला, इस पे भी मद है, इसको भी लंबा करेंगे। और यहाँ पे क्या है, देखिए वाव साकिन से पहले पेश है, तो इसको सॉरी लंबा करेंगे। काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदुन, मा एक अलिफ के बराबर, तअबुदून तअबुदून, इसको भी लंबा करेंगे। वाव मद्दा है ये, वाव साकिन से पहले पेश है। वाला तुम, यहाँ पे होगा इख्फा, नून को छुपा के पढ़ना है। नून साकिन के बाद हरूफ हल्की के अलावा या हरूफ यरमलून अलिफ बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए वो हरूफ इख्फा कहलाएगा, और हरूफ इख्फा आ जाए वहां पे तो हमने नून को छुपा के पढ़ना है। तुम, इस तरह से तुम आबिदून मा आबुद, बुद दाल पे तड़का, आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम, अबदतुम, अबद नहीं, बाल को हम कर देंगे खत्म और बा को ता से मिलाएंगे। अबदतुम, ता पे रुकेंगे और यहाँ पे भी दाल को मीम से मिलाएंगे। आबिदुम मा अबदतुम, इधर गुन्ना होगा मीम पे। वला अंतुम आबिदून, यहाँ मीम पे गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ नून या मीम सेकंड के बाद हरूफ हल्की आ जाए तो गुन्ना नहीं किया जाता वहां पे। अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन, वलिय दीन, या सेकंड से पहले जेर है, ये भी या मद्दा कहलाता है, इसको भी लंबा करेंगे। अब हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। कुल, कह दीजिए। पहले तो बिस्मिल्लाह का, बिस्मिल्लाह ही शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, रहमान जो बड़ा मेहरबान, और रहीम और रहम करने वाला है। कुल, कह दीजिए, या अय्यु हल, ए काफिरून काफरो,
یعنی اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے جو ہے کہہ دو کافروں سے کہہ دو لا نہیں اعبدو عبادت کرتا میں عبادت نہیں کرتا. میں کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں عبادت نہیں کرتا ماں اس چیز کی کہ تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. میں ان کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ماں جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. ولا اور وا اور لا نہیں تم عابدون عبادت کرتے اور نہیں تم عبادت کرتے ماں جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں. یعنی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا. ولا اور نہیں انا میں عابدم عبادت کرنے والا ماں جس کی عبد تم آ گیا تو اس کا مطلب ہے تمہاری بات ہو رہی ہے دوسرے بندے کی. عبد تم جس کی تم عبادت کرتے ہو اور میں عبادت کرنے والا بھی نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا اور لا نہیں تم اور نہ ہی تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ماں جس کی اعبد خود میں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم واسطے تمہارے لیے دینکم کم میں تو تمہارا دین تمہارا ہے. ولیہ اور واسطے میرے دین میرا ہے. یعنی کہ یہاں پہ کیا بتایا اے پیغمبران منکران اسلام سے اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا. لا اعبد ما تعبدون ان کو میں نہیں پوچھتا. ولا انتم عابدون ما اعبد اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. ولا انا عابد ما عبدتم اور میں پھر کہتا ہوں کہ جس کی تم پرستش کرتے ہو یعنی جس کو تم پوچھتے ہو عبادت کرتے ہو ان کی میں پرستش نہیں کرنے والا ہوں یا ان کو میں پوجنے والا نہیں ہوں. ولا اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اب ہم اس کا جو ہے تفسیر پڑھتے ہیں. اور یہ کب اور کس طرح سے اس کا جو ہے نزول وجہ نزول اس سے کیا تھا سبب نزول کیا تھا تو اب یہ ہم اس کو جان لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورت کافروں کا پورا ترجمہ ہے. سورہ کافرون کا پورا ترجمہ ہے یہ جو ہم نے ابھی سیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل مکہ مشرک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو ہے آپ پورا جو اہل مکہ مشرک تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے وہ مشرک تھے. کعبہ معظمہ تک کے اندر بت رکھ کر چھوڑتے تھے. بت رکھ چھوڑے تھے انہوں نے یعنی جو کعبے کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور شرک چھوڑنے کی تبلیغ کی. تو ان کو یہ بات بہت کھلی پہلے تو آپ سے محبت رکھتے تھے اور آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. مشرک کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے. جب آپ نے بت پرستی چھوڑنے کا حکم ان سے فرمایا ان کو کہا تو وہ لوگ پھر سخت ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ہو گئے تھے اور طرح طرح کی ان پر باتیں بنانے لگ گئے. اور اسی طرح ایک دن ایسا ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف آپس میں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد آؤ ہم اور تم ساجھا کر لیں
اور آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں. یہ وجہ تسمیہ تھی. آگے آپ اس کو آپ ہائی لائٹ کر کے لکھا کریں کہ سبب نزول اس کا کیا تھا. یہ بھی اپنی اسائنمنٹ میں شامل کیا کریں. معبود کی عبادت کریں. اسی طرح سے ہمارا اور آپ کا دین مشترک ہو جائے گا اور آپ کو بھی ہمارے دین میں سے کچھ حصہ مل جائے گا. تو اور ایک روایت میں یوں ہے کہ قریش مکہ میں جو بہت سرکش لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اے محمد آؤ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شانہ کے سوا کسی کی عبادت کروں. کہنے لگے کہ آپ اتنا کیجئے کہ ہمارے بعض معبودوں کو بوسہ دے دیجئے ہم آپ کی تصدیق کر لیں گے اور ہم آپ کے معبود کی عبادت کرنے لگیں گے. اس پر سورۃ الکافرون نازل ہوئی. اب یہ تھی وجہ جس پہ سورۃ الکافرون نازل ہوئی. یہ اس کا سبب تھا. یہ آپ نے ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے کہ سبب نزول کیا تھا. سورہ کافرون کیوں کس بیس اس پہ نازل ہوئی تھی, کیا اس وقت سچویشن تھی. ٹھیک ہے, اس پر سورۃ الکافرون نازل ہوئی. آپ مسجد الحرام تشریف لے گئے اور وہاں قریش کی ایک جماعت موجود تھی. وہیں کھڑے ہو کر آپ نے بھرملا بلا خوف خطر یہ صورت ان لوگوں کو سنا دی. اسے سن کر یہ لوگ آپ کی طرف سے بالکل نا امید ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کبھی ذرا بھی نہیں جھک سکتے اور ہمارا دین قبول نہیں کر سکتے. یعنی جو مشرک تھے وہ یہی کسی طرح وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کو اپنا لیں. اس لیے کسی نے کہا کہ ایک سال آپ ہماری عبادت دی اس کی عبادت کریں, ایک سال ہم جو ہے اس طرح سے کریں گے, یا آپ اس طرح کر لیں کہ آپ ہمارے بتوں کو بوسہ دے دیں اور ہم آپ کے معبود کی تصدیق کر لیں گے. تو یہ صورت اس موقع پر نازل ہوئی تھی, سورۃ الکافرون. دوسری اور تیسری آیت بظاہر چوتھی پانچویں کے ہم معنی ہے. جیسے یہاں پہ تیسری اور چوتھی جو ہے آیت, دوسری اور تیسری آیت چوتھی اور پانچویں کے ہم معنی ہے. اسی لیے بعض حضرات نے بعد والی دونوں آیتوں کو پہلی دو آیتوں کی تاکید قرار دیا ہے, اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ ان چاروں میں پہلی آیت چونکہ جملہ فعلیہ ہے تو جو وقت اس موجودہ میں کسی کام کے کرنے پر دلالت کرتا ہے. اوکے جی, یہاں پہ یہی بتایا نا نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبودوں کی عبادت کرتے ہو. اس کے بعد جو وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ فرمایا, اور اس کا یہ مطلب ہے کہ آئندہ بھی کبھی میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں اور تم بھی آئندہ میرے معبودوں کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. یہ اشکال ہوتا ہے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, دو جگہ ہے, دونوں جگہ ایک ہی معنی ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ لفظی اعتبار سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے, لیکن چونکہ پہلی جگہ صیغہ مضارع یعنی یہ صیغے ہوتے ہیں جو ہم اتنا ابھی جو ہے اس میں نہیں جائیں گے, ابھی ہم جو ہے آسان ہی پڑھ رہے ہیں. اس زمانے کے کافروں میں سے بہت لوگ مسلمان ہو گئے تھے, پھر یہ کیسے فرمایا کہ تم لوگ آئندہ بھی میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شخص موحد ہوتے ہوئے مشرک نہیں ہو سکتا اور مشرک ہوتے ہوئے موحد نہیں ہو سکتا. مذکورہ والا خطاب کافروں سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب تک تم مشرک ہو میرے معبود کی عبادت نہیں کر سکتے اور جو اس کے ہاں مقبول ہے. آخر صورت میں لکم دینکم ولی دین فرمایا. اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ پہلی بات کی تاکید ہے اور مطلب یہ ہے کہ تمہارا دین شرک ہے جس پر تم جمے ہوئے ہو اور میرا دین توحید ہے جس پر میں پختگی سے جمع ہوا ہوں, اور نہ تم میرا دین قبول کرنے والے ہو اور نہ میں تمہارا دین پر قبول کرنے والا ہوں. بعض حضرات نے سورۃ الکافرون کا یہ مطلب لے کر کافروں سے صلح نہیں کی جا سکتی یوں کہا ہے کہ مضمون سورہ منسوخ ہے
کیونکہ شریعت المطہرہ میں بعض مواقع میں کفار اور مشرکین سے صلح کرنا جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ سے صلح کر لی تھی۔ بات یہ ہے کہ سورۃ الکافرون میں اس خاص قسم کی صلح سے برات ظاہر فرمائی ہے جس میں مسلمانوں کو کفر اختیار کرنا پڑے یا اصول اسلامی کے خلاف کسی شرط کو قبول کر لیا جائے یا کسی ایسے عمل کو اختیار کرنا لازم آئے جو اصول اسلام کے خلاف ہو۔ اچھا جی، بعض تنبیہ کیا ہے یہاں پہ، بعض ایسے فرقے جو اسلام کے مدعی ہیں لیکن اپنے عقائد کفریہ کی وجہ سے اس دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اپنے عقیدوں کی وجہ سے، اپنے کفریہ عقیدوں کی وجہ سے اسلام میں داخل ہونے سے نہیں داخل ہوئے ہوئے۔ جب انہیں کوئی شخص حق کی دعوت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ خود ساختہ دین کو چھوڑو اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ عقائد اور اعمال کو قبول کرو تو لکم دینکم ولی دین سنا کر جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ آپ بھی اسی طرح ہوتا ہے نا، اگر ہم کسی کو کوئی بات اچھی سمجھا بھی دیں تو لوگ کہتے ہیں تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر پہ جانا ہے۔ تو ان لوگوں کو پورے قرآن مجید میں بس یہی ایک آیت ملی ہے، وہ بھی حق سے دور بھاگنے کے لیے یاد رکھی ہے انہوں نے۔ جو کافر ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا ہوتا وہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ تم اپنے دین پر ہو اور میں اپنے دین پر ہوں۔ آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان اور کفر سے کوئی بحث نہیں، اور جو بھی دین اختیار کر لے، کفر ہو یا ایمان، اس سے اس کی اجازت ہے۔ الیاذ باللہ۔ شروع صورت میں کافروں کو کافر کہہ کر خطاب فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا ہے کہ تمہارا دین الگ ہے اور میرا دین الگ ہے۔ پھر بھلا اس دین کو اختیار کرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے جو قرآن کی تصریحات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے خلاف ہو؟ گمراہ فرقوں کے قاعدوں میں لوگ ایمان کرتے ہیں، انہیں یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ ان کی گمراہی کی بات ہے۔ قاعدہ احادیث شریفہ میں سورہ کافرون کے پڑھنے کی فضیلت اور اس کی تلاوت کے مواقع جگہ جگہ مذکور ہیں۔ سورہ زلزلہ کی تفسیر میں ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں پڑھیں گے، اس کو گزر چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اذا زلزلت جو ہے یہ نصف قرآن کے برابر ہے، سورہ قل هو اللہ تہائی قرآن کے برابر ہے، سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ پڑھی۔ فجر کی 2 سنتوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اگر ہم بھی پڑھیں تو وہ ہمیں بھی ثواب زیادہ ملے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ مغرب کی نماز میں آپ سے سلام پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، فجر میں مغرب میں۔ اور عبداللہ بن مسعود سے بیان کیا ہے کہ میں نہیں شمار کر سکتا کہ کتنی مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کے بعد والی 2 رکعتوں میں اور فجر سے پہلے والی 2 رکعتوں میں، یعنی کہ سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو پڑھا کرتے سنتوں میں، ٹھیک ہے۔ مغرب کے بعد والی 2 رکعتیں مطلب کہ سنت ہے، اور فجر سے پہلے والی جو 2 رکعتیں مطلب 2 سنتیں فجر میں اور 2 سنتوں میں مغرب کے میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص، ٹھیک ہے۔ حضرت فروہ بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے میں اپنے بستر لیٹے ہوئے پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کروں کیونکہ اس میں شرک سے بیزاری ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر سو جاؤ، سوتے وقت جو آخری چیز تمہاری زبان سے نکلے وہ سورہ کافرون ہونی چاہیے۔ یہاں تک آپ کو کچھ جو ہے کوئی کنفیوژن ہو؟ اس میں آج ہم نے یہی سیکھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مشرک آئے تھے وہ کہنے
کہتے تھے کہ آپ اسلام قبول کر لیں سوری یہ شرک اس کو بتوں کو مان لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ صورت نازل ہوئی تھی کہ جن کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھ سکتا، میں ان کی عبادت نہیں کرنے والا۔ اور مشرکوں کو تو یہی کام تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیا کرتے تھے، اس طرح کریں تو میں اسلام قبول کر لیں گے، لیکن پھر بھی وہ اسلام نہیں قبول کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر صاف صاف آیتوں کے ذریعے بھی بتایا کہ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، جس کو تم پوچھتے ہو اس کو میں نہیں پوچھتا، جس کو میں عبادت جس کی کرتا ہوں، اگر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کر لیتے وہ لوگ پھر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اور تم اپنی تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں کرنے والا ہوں اور نہ ہی تم آگے کرنے والے ہو۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اور وہ پھر مایوس ہو گئے تھے۔ اور ابھی بھی اگر کسی کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تم اپنے دین پر ہو میں اپنے دین پر ہوں۔ تو یعنی کہ ادھر یہ ہے کہ لوگ انہوں نے یہ ایک آیت کو سے پکڑ لیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین، اور باقی تمام قرآن کو جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہاں تک جو ہے، اور ہم نے کچھ اس کا دیکھا کہ فجر کی 2 سنتوں میں اور مغرب کی 2 سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کافرون اور سورہ قل هو اللہ پڑھا کرتے تھے، اور رات کو سوتے وقت جب ہمارے آخری زبان پہ بات ہو تو وہ سورہ کافرون ہونی چاہیے، اور رات کو پڑھتے ہوئے اس کو پڑھ کے سونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہوگا سورہ قل کوثر پر، انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی وہ سورہ کوثر پر ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ یہاں تک جو بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو یا بات ہو تو وہ آپ میرے سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو آپ نے پوری دیکھی، لیکچر پورا سنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم سے رہ گیا ہو جانے انجانے میں کچھ ہم غلط بول دیا ہو یا اس طرح سے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو معاف فرما کے اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے، اس کو نیکیوں میں بدل دے، آمین۔ جو مانگا ہم نے، جو پڑھا، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔